بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مختصر القدوری کا سبق نمبر 65 ہے۔ اس سبق میں آپ کتاب الخلا یعنی خلا کے مسائل اور احکام پڑھیں گے۔ تو شروع میں اس کی تعریف اور اس کا حکم اور اس کے متعلق کچھ اصول و ضوابط آپ سمجھ لیں، اس کے ذریعے سے پھر آگے سبق کو سمجھنے میں آسانی رہے گی۔ تو خلا کا لغوی معنی ہے اتارنا، زائل کرنا، اور اس کی اصطلاحی اور فقہی تعریف یہ ہے: ازالۃ ملک النکاح باخذ المال بلفظ الخلع، کہ جو نکاح کی ملکیت ہے اس کو زائل کرنا ہے مال لے کر اور خلا کے لفظ کے ساتھ، یعنی شوہر اپنی بیوی سے کچھ مال لے کر خلا کے الفاظ کے ساتھ اس کو طلاق دیتا ہے اور اس کے نکاح کو زائل کرتا ہے، اس کو خلا کہا جاتا ہے۔ تو اس میں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب میاں بیوی کا آپس میں نباہ مشکل ہو رہا ہو اور وہ اکٹھے ان کے لیے ازدواجی زندگی کو بحال رکھنا مشکل ہو رہا ہو، تو شوہر کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ طلاق کے ذریعے سے جدائی اختیار کر لے، یعنی وہ طلاق دے دے۔ لیکن اگر شوہر طلاق نہیں دے رہا اور بیوی یہ چاہتی ہے کہ وہ اس شوہر سے علیحدگی اختیار کرے، تو وہ اس شوہر کو کچھ مال کی پیشکش کر کے جدائی کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ تو یہ عورت کوئی مال کی پیشکش کرے گی شوہر کو، اور شوہر وہ مال لے کر اس عورت کو جدا کر دے گا، اور اس میں خلا کے یا اس کے ہم معنی الفاظ استعمال ہوں گے، تو اس کو خلا کہا جائے گا۔ اور اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم یہ ہے کہ جب عورت نے پیشکش کی ہے کہ میں اتنا مال دے رہی ہوں، اس کے ذریعے سے آپ مجھے جدا کر دیں، خلا کر لیں، اور مرد نے قبول کر لیا، تو اس کے بعد اس خلا کے ذریعے سے طلاق بائن واقع ہو جاتی ہے، یعنی ایک طلاق واقع ہوتی ہے اور طلاق رجعی نہیں بلکہ طلاق بائن واقع ہوتی ہے۔ اور جو مال طے ہوا ہے اس کو بدل خلا کہا جاتا ہے۔ یہ خلا کے بعد بیوی پر لازم ہو جاتا ہے، بیوی نے اب اس مال کی ادائیگی کرنی ہے۔ تو یہ جو بدل خلا ہے یہ 3 طرح کا ہو سکتا ہے، اس میں 3 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اگر شوہر نے بیوی کو مہر ادا کر دیا ہے تو اس ادا شدہ مہر کی واپسی کے ذریعے سے بھی خلا ہو سکتا ہے، یعنی بیوی کہے کہ آپ نے جو مجھے مہر ادا کیا ہے وہ مہر میں آپ کو واپس کرتی ہوں، اس کے بدلے میں آپ خلا کر لیں، تو یہ بھی ایک صورت ہو سکتی ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ شوہر نے ابھی بیوی کو مہر ادا نہیں کیا، وہ مہر شوہر کے ذمہ واجب الادا ہے، تو بیوی اس مہر کو معاف کر دے۔ بیوی کہے کہ آپ نے جو مہر مجھے دینا ہے وہ میں آپ کو سونپتی ہوں، وہ میں معاف کرتی ہوں، اس کے بدلے میں آپ مجھے خلا دے دیں، جدائی اختیار کر دیں، تو اس طرح بھی یہ مہر جو ابھی ادا نہیں ہوا اس کی معافی کی صورت میں بھی یہ خلا ہو سکتا ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ مہر سے ہٹ کر کوئی نیا مال مقرر کیا جائے، جس طرح مہر مقرر کیا جاتا ہے اس طرح کوئی مال، کوئی اس کی مقدار طے کی جائے کہ اتنا مال بیوی ادا کرے گی، اس کے بدلے میں اس کو خلا ملے گی، اس طرح بھی یہ بدل خلا مقرر ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور صورت بھی اس میں ہوتی ہے، وہ طلاق علی مال کی ہے، یعنی شوہر بغیر مال کے طلاق نہیں دے رہا، تو عورت کچھ مال کی پیشکش کر کے اس کو کہتی ہے کہ یہ مال آپ لیں اور مجھے طلاق دے دیں، تو اس میں خلا کا لفظ استعمال نہیں ہوتا، یعنی عورت خلا کا مطالبہ نہیں کرتی، طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، اور مرد بھی مال لے کر اس کو طلاق دے دیتا ہے، یعنی طلاق کے الفاظ بولتا ہے۔ تو اس میں خلا کے الفاظ یا اس کے ہم معنی الفاظ نہیں بولے جاتے، بلکہ مال لے کر جو شوہر ہے وہ صریح طلاق کے صاف صاف الفاظ بولتا ہے۔ اس کو طلاق علی مال کہا جاتا ہے کہ یہ مال کی شرط کے اوپر یا مال لے کر طلاق دی گئی ہے۔ اس کا حکم بھی یہی ہے کہ اس کے ذریعے سے بھی طلاق بائن واقع ہو جاتی ہے۔ تو ایک طلاق ہوتی ہے اور بائن ہوتی ہے۔ بائن اس لیے کہ بیوی نے جو مال دیا ہے اس کا مقصود یہ ہے کہ جدائی ہو جائے اور وہ کسی اور جگہ اپنا نکاح کر سکے، رہ سکے۔ تو اگر طلاق رجعی اس میں ہو تو رجعی میں تو شوہر کو دوبارہ رجوع کرنے کا اختیار ہوتا ہے، اگر اس نے دوبارہ رجوع کر لیا پھر تو بیوی کا مقصد حاصل نہیں ہوگا، تو اس لیے خلا میں بھی اور طلاق علی مال دونوں میں طلاق بائن ہوتی ہے تاکہ ان کے درمیان مکمل جدائی ہو جائے۔ اس کے بعد خلا سے متعلق کچھ شرائط اور اصول سمجھنے ضروری ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ خلا کی پیشکش عورت کی طرف سے ہوتی ہے، یعنی مرد نے اگر جدائی کا سوچا ہے تو مرد تو صریح الفاظ میں، صاف الفاظ میں طلاق دے سکتا ہے،
طلاق کا اختیار تو اس کے پاس ہے۔ لیکن اگر مرد طلاق نہیں دے رہا، عورت یہ چاہتی ہے کہ وہ جدائی اختیار کرے اور وہ مرد سے کہہ بھی رہی ہے لیکن وہ طلاق نہیں دے رہا، تو وہ خلا کی پیشکش کرتی ہے عام طور پر، لہٰذا اس میں عورت کی رضامندی شرط ہے۔ تو خلا میں عورت اگر راضی نہیں ہے، مرد اس کو کہے کہ آپ اتنا مال دو میں خلا کرتا ہوں، تو عورت کی رضامندی کے بغیر خلا نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب عورت نے خلا کی پیشکش کر دی ہے، اس کے بعد شوہر کا قبول کرنا شرط ہے، ضروری ہے۔ شوہر آگے سے قبول کرے کہ ٹھیک ہے، اتنے مال کے بدلے میں خلا کو قبول کرتا ہوں، یہ مال آپ دے دیں، میں خلا کے لیے تیار ہوں، تو اس کا قبول کرنا شرط ہے۔ اگر شوہر نے قبول نہیں کیا اور بیوی صرف مطالبہ کر رہی ہے، تو اس کا یک طرفہ مطالبہ کرنا یا یک طرفہ اس کا خلا کرنا یہ درست نہیں ہے، جب تک شوہر کی اجازت نہ ہو، شوہر قبول نہ کرے۔ اس میں تیسری بات یہ ہے کہ خلا سے طلاق بائن واقع ہوتی ہے، تو طلاق ہے چونکہ تو طلاق کے بعد جس طرح عدت ہوتی ہے، تو اس طلاق بائن کے بعد بھی عورت کے لیے عدت گزارنا ضروری ہوگا، لازم ہوگا۔ اور چونکہ یہ طلاق بائن ہے، رجعی نہیں ہے، اس لیے اگر وہ دوبارہ خلا کے بعد اپنی ازدواجی زندگی بحال کرنا چاہتے ہیں تو وہ رجوع نہیں ہو سکتا، بلکہ دوبارہ نیا نکاح کرنا پڑے گا نئے مہر کے ساتھ۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ خلا کے بعد عورت اپنے حقوق معاف کر سکتی ہے، یعنی عدت کے دوران جو اس کے لیے خرچہ اور رہائش وغیرہ یہ ساری چیزیں ہیں، عورت ان کو معاف کر سکتی ہے۔ پانچویں بات اس میں یہ ہے کہ خلا عدالت یا قاضی کے فیصلے پر موقوف نہیں ہے۔ اگر عورت نے مطالبہ کیا ہے، شوہر نے قبول کر لیا ہے، تو بس اس کے ذریعے سے خلا مکمل ہے۔ اس میں عدالت میں جانا ضروری نہیں ہے، قاضی کا فیصلہ بھی ضروری نہیں ہے، میاں بیوی آپس میں بھی خلا کو مکمل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اہم مسئلہ ہے آج کل جو ہمارے ہاں رائج ہے، وہ ہے عدالتی خلا، کہ عورت کا مرد کے ساتھ رہنے کا دل نہیں چاہ رہا کسی بھی وجہ سے، تو وہ مرد کو کہتی ہے کہ وہ طلاق دے، مرد طلاق نہیں دیتا، تو عورت عدالت میں جا کر خلا کا کیس دائر کرتی ہے۔ تو اس کے ذریعے سے شوہر کو عام طور پر بلایا جاتا ہے، 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ۔ اگر شوہر آ جائے اور کیس کا آگے جو ساری کارروائی ہے وہ چلے، پھر تو ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ شوہر کو عدالت نے بلایا ہے، شوہر نہیں آیا، تو شوہر کے نہ آنے کے باوجود عدالت اپنی طرف سے خلا کی ڈگری جاری کر دیتی ہے۔ تو خلا کے لیے چونکہ شوہر اور بیوی دونوں کی رضامندی ضروری ہے، اس میں یہ شرط ہے، جیسا کہ پہلے بھی آپ کے سامنے بات آئی ہے، لہٰذا شوہر کے عدالت میں آنے کے بغیر، اس کی اجازت اور رضامندی کے بغیر عدالت اپنی طرف سے یک طرفہ خلا کی ڈگری جاری کر دے، اس کا عدالت کے پاس اختیار نہیں ہے۔ اگر شوہر عدالت میں آتا ہے اور وہ جو خلا کا کیس ہے اس میں وہ اجازت دے دیتا ہے کہ میں خلا کو قبول کرتا ہوں، یا کاغذ پر وہ سائن کر دیتا ہے کہ میں اس خلا کے اوپر راضی ہوں، پھر تو ٹھیک ہے کہ وہ خلا منعقد ہو جائے گا، اس میں شوہر اور بیوی دونوں کی رضامندی پائی گئی ہے۔ لیکن اگر شوہر عدالت میں آتا ہی نہیں ہے، یا آتا تو ہے لیکن وہ خلا کو قبول نہیں کرتا اور اس کے لیے وہ رضامندی اجازت نہیں دیتا، تو یک طرفہ طور پر جو عدالت ہے وہ اپنی طرف سے عورت کو خلا کی ڈگری دے دے، تو عدالت کے پاس اس چیز کا اختیار نہیں ہے، اس طرح یہ خلا درست نہیں ہوگا۔ البتہ ایک اور چیز ہے، اس کو فسخ نکاح یا تنسیخ نکاح کہا جاتا ہے، کہ بعض مخصوص ایسے حالات ہوتے ہیں کہ جس میں قاضی کو یہ اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ شوہر کی اجازت اور رضامندی کے بغیر بھی میاں بیوی کے درمیان تفریق کر سکتا ہے، ان کے نکاح کو ختم کر سکتا ہے۔ لیکن یہ جو قاضی کو اختیار ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر ان کے نکاح کو ختم کر دے، ان میں تفریق کر دے، اس کے لیے سخت شرائط ہیں، وہ کچھ وجوہات ایسی ہیں کہ ان وجوہات کا پایا جانا ضروری ہے۔ اگر ان وجوہات میں سے کوئی وجہ پائی جاتی ہے اور قاضی کے سامنے تحقیق سے اور شہادت اور جو شرعی ثبوت ہیں ان کے ذریعے سے وہ وجہ ثابت ہو جاتی ہے، معلوم ہو جاتی ہے، تو پہلے تو قاضی شوہر کو یہ کہے گا کہ وہ ان وجوہات جو بھی اسباب ہیں جن کی وجہ سے ان کا آپس میں رہنا مشکل ہو رہا ہے، ان اسباب کو وہ دور کرے، جو حقوق کی ادائیگی ہے اس کا وہ اہتمام کرے۔ تو اگر شوہر راضی ہو جاتا ہے پھر تو ٹھیک ہے کہ ان کا آپس میں نکاح بحال رہے گا، اور اگر اس طرح ان کے لیے حقوق کی ادائیگی ممکن نہیں ہے تو پھر قاضی شوہر سے کہے کہ تو طلاق دے دے، اس کو اپنے سے جدا کر دے۔ اگر شوہر طلاق دے دے پھر بھی ٹھیک ہے، وہ عام طلاق ہو جائے گی۔ لیکن اگر شوہر طلاق بھی نہیں دے رہا اور حقوق کی ادائیگی پر بھی وہ راضی نہیں ہو رہا، یا وہ حقوق کی ادائیگی پر قادر بھی نہیں ہے اور طلاق بھی نہیں دے رہا،
تو اس صورت میں قاضی کو پھر یہ اختیار حاصل ہوگا کہ وہ شوہر کی اجازت اور رضامندی کے بغیر بھی ان کے نکاح کو ختم کر سکتا ہے اور ان کے درمیان تفریق کر سکتا ہے۔ لہٰذا آج کل جو عدالت کے ذریعے سے خلا کی ڈگری ملتی ہے، تو اس میں اگر شوہر کی اجازت ہو، شوہر اس کے اوپر سائن کر دے، پھر تو ٹھیک ہے کہ وہ خلا مکمل ہے۔ لیکن اگر شوہر عدالت میں نہیں آ رہا یا عدالت میں آ رہا ہے لیکن وہ خلا کو قبول نہیں کر رہا، اس کی اجازت نہیں دے رہا، تو یہ جو عدالتی خلا ہے، اگر عدالت اس عورت کو خلا کی ڈگری دے دیتی ہے تو اس میں دیکھیں گے کہ وہ جو فسخ نکاح اور تنسیخ نکاح والی جو شرائط ہیں، وجوہات ہیں، وہ پائی جا رہی ہیں یا نہیں پائی جا رہی۔ اگر اس کیس میں فسخ نکاح یا تنسیخ نکاح والی وہ شرائط پائی جا رہی ہیں، وہ وجوہات پائی جا رہی ہیں، پھر تو اس یک طرفہ خلا جو ہوا ہے اس کو ہم قاضی کی طرف سے نکاح کا فسخ یا نکاح کی تنسیخ شمار کریں گے۔ تو اس صورت میں تو ان کا نکاح ختم ہو جائے گا اور ان کے درمیان جدائی ہو جائے گی اور یہ عورت عدت گزار کر کسی اور جگہ نکاح کر سکے گی۔ لیکن اگر اس یک طرفہ جو خلا کی ڈگری جاری کی گئی ہے عدالت کی طرف سے، اس میں تنسیخ نکاح والی جو شرائط ہیں، جو وجوہات ہیں، ان میں سے کوئی وجہ نہیں پائی جا رہی، تو اس صورت میں یہ چونکہ عدالت کو خلا جاری کرنے کا اختیار نہیں ہے، تو یہ خلا شرعاً معتبر نہیں ہوگا۔ جب یہ معتبر نہیں ہے تو میاں بیوی کا نکاح بھی ختم نہیں ہوا، ان میں تفریق اور جدائی بھی نہیں ہوئی، لہٰذا یہ عورت کسی اور جگہ نکاح نہیں کر سکتی اس صورت میں۔ لہٰذا یہ جو معاملہ ہے خلا کا، یہ بہت ہی احتیاط والا معاملہ ہے اور اس میں حلال اور حرام والا مسئلہ ہے اور ساری زندگی گناہ میں مبتلا ہونے کا خدشہ ہے۔ تو اس لیے اس سلسلے میں مستند علماء اکرام سے رجوع کرنا چاہیے اور ان سے مشورہ کر کے ان کے فتوے اور فیصلے کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ اب ہم کتاب سے سبق شروع کرتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کتاب الخلع، یہ خلا کے بارے میں یہ باب ہے۔ اذا تشاق الزوجان، جب میاں بیوی کی آپس میں ناچاکی ہو جائے، ان کا اختلاف ہو جائے، وخافا، اور ان کو یہ اندیشہ ہو، خوف ہو، اللہ یقیما حدود اللہ، کہ وہ اللہ کی حدود قائم نہیں رکھ سکیں گے، فلا بأس، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ان تفتدی، کہ عورت فدیہ دے، نفسہا، اور فدیہ دے کر اپنے آپ کو چھڑا لے، منہ، اس مرد سے، بمال، کسی مال کے ذریعے سے، یخلعوہا بہ، اس مال کے ذریعے سے وہ عورت خلا کر لے، یعنی اپنے آپ کو چھڑا لے۔ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ، جب اس نے ایسا کر دیا، وقع، تو واقع ہو جائے گی، بالخلع، خلا کے ذریعے سے، تطلیقۃ بائنۃ، ایک طلاق بائن، ولزمہ المال، اور مال لازم ہو جائے گا عورت کے اوپر۔ تو یہ خلا قرآن کریم کی آیت سے ثابت ہے۔ قرآن کریم کی آیت کے الفاظ بھی اس سے ملتے جلتے ہی ہیں کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ، کہ اگر تمہیں خوف ہو کہ اللہ کی جو حدود ہیں، یعنی جو نکاح میں ایک دوسرے کے جو حقوق ہوتے ہیں، وہ اگر حقوق ادا نہیں کیے جا سکتے، ان کی آپس میں ناچاکی ہے، اختلاف ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ عورت فدیہ دے کر، یعنی مال دے کر، وہ مرد سے اپنی جان چھڑا لے، علیحدگی اختیار کر لے۔ تو اگر اس طرح ہو گیا اور مرد نے اس کو قبول کر لیا تو اس کے ذریعے سے طلاق بائن واقع ہو جائے گی اور جو مال بھی طے ہوا ہے وہ عورت کے ذمے لازم ہو جائے گا۔ اب اس میں مال لینے اور نہ لینے کے سلسلے میں کیا اصول ہے؟ تو فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَ النُّشُوزُ مِنْ قِبَلِهِ، اگر اس کے اندر جو غلطی ہے، جو اس میں نافرمانی ہے، وہ اگر مرد کی طرف سے ہو، جس کی وجہ سے ان دونوں کا آپس میں رہنا مشکل ہے، کُرِہَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا عِوَضًا، اس صورت میں مرد کے لیے یہ مکروہ ہے، نامناسب ہے کہ وہ عورت سے کوئی عوض لے، کیونکہ اس میں عورت کی غلطی نہیں ہے، مرد کی اپنی غلطی ہے۔ اس کی غلطی کی وجہ سے عورت اس سے دور ہو رہی ہے، تو اس کو اپنی غلطی کی وجہ سے کوئی مال نہیں لینا چاہیے۔ وَإِنْ كَانَ النُّشُوزُ مِنْ قِبَلِهَا، اور اگر غلطی عورت کی طرف سے ہو، نافرمانی عورت کی طرف سے ہو، کُرِہَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا، تو مرد کے لیے یہ بات مکروہ ہے، نامناسب ہے کہ وہ اس مال سے زیادہ لے جو مرد نے عورت کو عطا کیا ہے، یعنی اس نے مہر میں جو مال عطا کیا ہے تو اتنا ہی وہ اس سے لے سکتا ہے، یا اس سے کم اگر طے ہو جائے تو وہ لے سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں لے سکتا۔ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ جَازَ فِي الْقَضَاءِ، لیکن اگر شوہر نے عورت سے مہر سے زیادہ مال لے لیا خلا کے بدلے میں، تو اگر اس طرح کر لیا تو یہ مناسب تو نہیں تھا،
لیکن قضاءً یہ جائز ہو جائے گا، یعنی اس کے جائز ہونے کا فیصلہ دے دیا جائے گا، خلا درست ہو جائے گا۔ آگے طلاق علی مال کی صورت بیان کر رہے ہیں۔ وَإِن طَلَّقَهَا عَلَى مَالٍ، اور اگر مرد نے مال کے بدلے میں عورت کو طلاق دے دی، فقبلت، عورت نے قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے میں اتنا مال آپ کو دوں گی، آپ طلاق دے دیں، وقع الطلاق، تو اس صورت میں بھی طلاق واقع ہو جائے گی، وَلَزِمَهَا الْمَالُ، اور عورت پر مال لازم ہو جائے گا، وَكَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا، اور یہ طلاق بائن شمار ہوگی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَإِن بَطَلَ الْعِوَضُ فِي الْخُلْعِ، کہ اگر خلا میں عوض باطل ہو جائے، جیسے مثال دی ہے مثل ان یخالع المرأة المسلمة علی خمر او خنزیر، کہ ایک مسلمان عورت ہے وہ خلا کر رہی ہے شراب یا خنزیر کے اوپر، یعنی بدل خلا شراب یا خنزیر طے کیا ہے، تو چونکہ مسلمان کے لیے شراب یا خنزیر کسی کو دینا یا اپنی ملکیت میں لینا یا کسی کو مالک بنانا یہ جائز نہیں ہے، اس لیے یہ بدل باطل ہو جائے گا، یہ شرعاً یہ بدل معتبر نہیں ہوگا۔ تو اس صورت میں فلا شیء للزوج، اگر شوہر نے خلا کو قبول کر لیا تو خلا تو ہو جائے گا، لیکن شوہر کو مال وغیرہ کچھ نہیں ملے گا، کوئی بدل وغیرہ نہیں ملے گا۔ والفرقۃ بائنۃ، اور یہ ہم یہی کہیں گے کہ شوہر نے بغیر مال کے اس کو طلاق دے دی ہے، اور چونکہ طلاق میں صریح طلاق کے الفاظ نہیں بولے، خلا کے الفاظ بولے ہیں، تو خلا یہ طلاق کے معاملے میں کنایہ الفاظ میں سے ہے، تو کنایہ الفاظ کے ذریعے سے جو طلاق ہوتی ہے وہ طلاق بائنہ ہوتی ہے، اس لیے یہاں پر بھی اس خلا جس کے اندر بدل باطل ہو گیا ہے، بغیر مال کی یہ خلا ہو رہی ہے، اس کے اندر بھی طلاق بائن شمار ہوگی، ان کی جو آپس میں جدائی ہو جائے گی اس کو طلاق بائن شمار کیا جائے گا۔ وَإِن بَطَلَ الْعِوَضُ فِي الطَّلَاقِ، اور جو دوسری صورت طلاق علی مال کی آپ کے سامنے پہلے بیان ہوئی ہے، اس میں اگر عوض ایسا طے کر دیا جاتا ہے کہ جو مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے، جیسے شراب یا خنزیر یا کوئی ایسی چیز، اور وہ عوض باطل شمار ہوتا ہے، تو کان رجعیًا، تو یہ جو طلاق ہے صریح طلاق، یہ عوض کے بغیر مال کے بغیر دی جا رہی ہے، تو یہ طلاق رجعی شمار ہوگی، کیونکہ اس میں خلا کے الفاظ نہیں ہیں، کنایہ کے الفاظ نہیں ہیں، صریح طلاق کے الفاظ ہیں، تو اگر مال اس کے اندر ہوتا پھر تو طلاق بائن ہوتی، مال جب باطل ہو گیا ہے اب مال تو کچھ لازم نہیں ہے، تو یہ خالی صریح طلاق رہ گئی ہے، تو صریح طلاق کے ذریعے سے طلاق رجعی واقع ہوتی ہے۔ اس کے بعد بدل خلا کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ کیا چیز بدل خلا بن سکتی ہے۔ وما جاز، اور جو چیز بھی کہ جائز ہے، ان یکون مہراً، کہ اس کا مہر ہونا جائز ہے، مہر بن سکتی ہے، فی النکاح، نکاح میں، جاز ان یکون بدلا فی الخلع، تو اس چیز کا بدل بننا خلا کے اندر یہ بھی جائز ہے۔ جو بھی چیز نکاح میں مہر بن سکتی ہے، پیچھے کتاب النکاح میں اس کی تفصیل گزری ہے، تو اس کو خلا کے اندر بدل بنایا جا سکتا ہے۔ فَإِن قالت، اگر عورت نے کہا خالعنی، اپنے شوہر سے کہ تو میرے ساتھ خلا کر لے، علی ما فی یدی، اس کے اوپر جو کچھ میرے ہاتھ میں ہے، جو کچھ میرے ہاتھ میں ہے یہ میں تمہیں دوں گی، اس کے اوپر تو خلا کر لے۔ فخالعہا، اور مرد نے اس کے ساتھ خلا کر لیا، یعنی اس نے قبول کر لیا۔ ولم یکن فی یدیہا شیء، جب دیکھا تو اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا۔ فلا شیء لہ علیہ، تو اب اس مرد کے لیے عورت پر کچھ بھی لازم نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ میرے پاس جو مال ہے، یا مال یا اس طرح کی پیسوں کی یا اور کسی ایسی چیز کی شرط نہیں لگائی، اس نے کہا جو کچھ میرے ہاتھ میں ہے اس کے بدلے میں، تو ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا، تو اس لیے یہ بغیر کسی چیز کے خلا ہوگی اور اس کو طلاق بائن شمار کیا جائے گا۔ وَإِن قالت، اور اگر بیوی نے کہا شوہر سے خالعنی علی ما فی یدی من مال، کہ تو میرے ساتھ خلا کر لے اس کے بدلے میں جو کچھ میرے ہاتھ میں ہے مال میں سے، مال کی بھی ساتھ اس نے قید لگائی ہے۔ فخالعہا، اور مرد نے اس کے ساتھ خلا کر لیا، یعنی قبول کر لیا۔ ولم یکن فی یدیہا شیء، اس صورت میں اگر اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا، ردت علیہ مہرہا، تو یہ جو عورت ہے یہ واپس لوٹائے گی مرد کو اپنا مہر، یعنی اس نے چونکہ مال کی شرط لگائی ہے تو اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا، جب کچھ بھی نہیں تھا تو کوئی مال مقرر نہیں ہوا، تو مطلقاً جب مال بولا تو وہی مال جس کے ذریعے سے نکاح ہوا ہے اسی مال کو مقرر کیا جائے گا، اسی کے ذریعے سے جدائی بھی ہوگی۔
تو عورت نے جو مہر وصول کیا تھا وہ مہر شوہر کو واپس کرے گی، یا اگر وصول نہیں ہوا تو وہ مہر معاف کرے گی، اس کے بدلے میں یہ خلا معتبر ہو جائے گی۔ وَإِن قالت، اور اگر بیوی نے کہا شوہر سے خالعنی، تو میرے ساتھ خلا کر لے، علی ما فی یدی، اس کے بدلے جو کچھ میرے ہاتھ میں ہے، من دراہم، دراہم میں سے، او من الدراہمی، یعنی الف لام کے بغیر نکرہ لایا یا الف لام کے ساتھ معرفہ لایا، دونوں صورتوں میں، ففعل، اس نے اس طرح کر دیا، مرد نے قبول کر لیا، فلم یکن فی یدیہا شیء، اور بعد میں دیکھا تو عورت کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا، تو چونکہ اس میں دراہم اس نے لفظ بولا ہے، الدراہم یا صرف دراہم، تو اگر اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے تو اب دراہم تو اس کو دینے پڑیں گے جو اس نے زبان سے بولے ہیں۔ تو دراہم چونکہ جمع کا لفظ ہے اور جمع کا اطلاق کم از کم 3 پر ہوتا ہے، اس لیے فعلیہا، اس عورت پر لازم ہے، ثلاثۃ دراہم، 3 درہم ادا کرنا اس پر لازم ہوگا۔ وَإِن قالت، اور اگر عورت نے کہا طلقنی ثلاثاً بألف، کہ تو مجھے 3 طلاقیں دے دے 1000 کے بدلے میں، تو اس میں با کا لفظ بولا ہے کہ 1000 کے بدلے میں 3 طلاقیں دے دے، با یہ بدلے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ فطلقہا واحدۃً، مرد نے اس کو 1 طلاق دے دی، فعلیہ ثلث الالف، تو عورت کے اوپر 1000 کا 1/3 حصہ یعنی 333 اس پر لازم ہو جائیں گے، اس لیے کہ اس نے 1000 کو الف کو عوض بنایا ہے، تو جو چیز ہوتی ہے اگر اس چیز میں سے کچھ چیز حاصل ہو تو عوض میں سے بھی جتنا اس چیز کا عوض بنتا ہے اتنا ہی دینا پڑتا ہے۔ تو 3 طلاقوں کا عوض 1000 تھا، تو اس کو 3 میں سے 1 طلاق حاصل ہوئی ہے، تو 1 طلاق کا جتنا عوض بنتا ہے وہ 1000 کا ثلث 1/3 حصہ ہے، وہ اس کو دینا پڑے گا، اس پر لازم ہو جائے گا۔ وَإِن قالت، اور اگر عورت نے کہا مرد سے طلقنی ثلاثاً علی الف، کہ تو مجھے 3 طلاقیں دے دے 1000 پر، پچھلے مسئلے میں بی الفن تھا با کے ساتھ، یہاں پر علی الفن علی کے ساتھ، فطلقہا واحدۃً، اس صورت میں مرد نے اس عورت کو 1 طلاق دے دی، فلا شیء علیہ عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک عورت پر کچھ بھی لازم نہیں ہوگا، یعنی 1000 کا 1/3 حصہ یا اس میں سے کوئی بھی مال کوئی بھی رقم عورت پر لازم نہیں ہوگی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ اس میں اعلیٰ کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو اعلیٰ کا لفظ یہ بدل کے لیے نہیں ہوتا بلکہ یہ شرط کے لیے ہوتا ہے، لہٰذا اس نے 1000 کی شرط پر 3 طلاقوں کا مطالبہ کیا ہے، تو اگر وہ جو مشروط ہے وہ کچھ اس میں سے کچھ حصہ حاصل ہو تو اس کی وجہ سے شرط کے اندر تقسیم نہیں ہوتی، شرط کو مشروط پر تقسیم نہیں کیا جا سکتا، تو اگر پورا کا پورا مشروط حاصل ہوتا، پوری 3 طلاقیں حاصل ہوتیں تو اس کے اوپر شرط یعنی 1000 لازم ہو جاتا، لیکن پوری چیزیں اس کو حاصل نہیں ہوئیں تو اس لیے اس کو تقسیم نہیں کیا جائے گا، اس میں سے کچھ حصہ اس پر لازم نہیں ہوگا۔ وقال رحمہم اللہ علیہ ثلث الالف، صاحبین حضرات یہ فرماتے ہیں کہ عورت پر اس صورت میں بھی اعلیٰ والی صورت میں بھی 1000 کا 1/3 حصہ لازم ہو جائے گا۔ ان حضرات کے نزدیک یہاں پر جہاں پر دونوں طرف معاوضے والی صورت ہو، اعلیٰ یہ عوض کے لیے آتا ہے، یہ با کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو اس لیے اعلیٰ والے مسئلے کا بھی حکم با والے مسئلے کی طرح ہی ہوگا، تو اس میں فتویٰ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول پر ہے۔ ولو قال الزوج، آگے ایک اور مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر شوہر نے کہا عورت کو اختیار دیتے ہوئے طلقی نفسکی ثلاثاً بألف، کہ تو اپنے آپ کو 3 طلاقیں دے دے 1000 کے بدلے میں، او علی الف، یا 1000 پر تو اپنے آپ کو 3 طلاقیں دے دے، ان 3 طلاقوں کا اس کو اختیار دیا 1000 کے اوپر، 1000 کے بدلے میں، فطلقت نفسہا واحدۃً، لہذا عورت نے اپنے آپ کو 3 کے بجائے 1 طلاق دے دی، لم یقع علیہ شیء من الطلاق، اس صورت میں عورت پر کوئی بھی طلاق واقع نہیں ہوگی، ایک بھی طلاق نہیں ہوگی، اس لیے کہ شوہر کی مرضی یہ ہے کہ اس کو پورا 1000 روپیہ ملے اور اس کے بدلے میں 3 طلاقیں ہوں، لہذا عورت نے 1 طلاق دی ہے اور 1 طلاق کی وجہ سے اس کو پورا 1000 روپیہ نہیں مل رہا، اس لیے یہ پورے 1000 روپے کے بجائے طلاق دینے پر یہ مرد راضی نہیں ہے، تو یہ مرد کی رضامندی کے خلاف یہ بات ہو رہی ہے، تو اس وجہ سے یہ 1 طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اس کے بعد مبارات کا مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ المبارات کالخلع، مبارات بھی خلع کی طرح ہی ہے، اور مبارات کی صورت یہ ہے کہ مرد یہ عورت سے کہے کہ میرا تمہارے ساتھ جو نکاح ہے
میں اس سے برات کا اعلان کرتا ہوں، برات کا اظہار کرتا ہوں 1000 کے اوپر، مثال کے طور پر عورت آگے سے قبول کر لے کہ ٹھیک ہے اتنے پیسے میں دیتی ہوں اور ہمارا نکاح ختم ہو جائے، ایک دوسرے سے ہم بری ہو جائیں، تو اس کو مبارات کہا جاتا ہے۔ یہ بھی خلا کے معنی میں ہی ہے، اس میں بھی خلا والا ہی حکم ہوگا، یعنی وہ جو پیسے ہیں عورت نے جن پیسوں کو قبول کیا ہے وہ پیسے اس پر لازم ہو جائیں گے اور اس جدائی کے ذریعے سے طلاق بائن واقع ہو جائے گی۔ تو اس کا لغوی معنی بری ہونے سے ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے بری ہو جاتے ہیں، جدا ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ان دونوں کا حکم بیان کر رہے ہیں، والخلع والمبارأۃ یسقطان کل حق لکل واحد من الزوجین علی الآخر، کہ خلع اور مبارات یہ دونوں ساقط کر دیتے ہیں ہر حق کو جو زوجین میں سے ہر ایک کا دوسرے کے اوپر ہوتا ہے، مما یتعلق بالنکاح، وہ حقوق جو نکاح کے متعلق ہیں، جن کا تعلق نکاح کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ہے، یعنی امام صاحب کے نزدیک خلا میں بھی اور مبارات میں بھی میاں بیوی کے ایک دوسرے کے اوپر جو حقوق ہوتے ہیں نکاح سے متعلق، کہ شوہر نے بیوی کو نفقہ دینا ہے، خرچہ دینا ہے یا اس کو رہائش دینی ہے، اس طرح کے جو حقوق ہیں یہ ان دونوں کی وجہ سے ساقط ہو جاتے ہیں۔ وقال ابو یوسف رحمہ اللہ المبارأۃ تسقط والخلع لا تسقط، امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مبارات یہ تو ان حقوق کو ساقط کر دیتی ہے لیکن خلع یہ ان حقوق کو ساقط نہیں کرتا۔ وقال محمد رحمہ اللہ، امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا تسقطانی، کہ یہ دونوں مبارات بھی اور خلع بھی دونوں یہ حقوق کو ساقط نہیں کرتے، الا ما سمیاہ، البتہ وہ حقوق جن کا انہوں نے نام لے لیا ہے، تذکرہ کر دیا ہے کہ یہ حق ساقط ہوں گے، تو نام لینے کی وجہ سے وہ ساقط ہوں گے، اس کے بغیر خود بخود حقوق ساقط نہیں ہوں گے۔ امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک ان دونوں کا مقصد خلا اور جو مبارات ہے اس کا مقصد نکاح کو ختم کرنا ہے، نکاح کے حوالے سے جدائی ہے، باقی جو حقوق ہیں ان کو ختم کرنا اس کا مقصد نہیں ہے، لہذا حقوق خود بخود ختم نہیں ہوں گے، البتہ جن کا نام لے کر ختم کرنے کی بات کر دی ہے وہ صرف ختم ہوں گے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مبارات کا جو لفظ ہے یہ خود لفظ بتا رہا ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے نکاح سے بھی بری ہو رہے ہیں اور ایک دوسرے کے حقوق سے بھی بری ہو رہے ہیں، اس میں بری ہونے والا معنی پایا جاتا ہے، اس لیے اس سے سارے حقوق خود بخود ختم ہو جائیں گے اگرچہ نام نہ لیا ہو، لیکن خلا کے اندر حقوق سے بری ہونے کا کوئی معنی نہیں پایا جا رہا، اس لیے خلا کی وجہ سے یہ حقوق ساقط نہیں ہوں گے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مبارات کے اندر بھی بری ہونے والا معنی پایا جاتا ہے اور یہ باب میں مفعلہ کا صیغہ ہے، دونوں طرف سے اس میں فعل ہوتا ہے، تو دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق سے بری ہو جائیں گے۔ اور خلا بھی امام صاحب کے نزدیک اس کا مطلب جدائی ہے، الفصل، زائل ہونا، ختم ہونا، جدا ہونا، تو اس میں جس طرح نکاح سے جدائی ہو رہی ہے، نکاح کے متعلقات اور نکاح کے حقوق سے بھی جدائی اس میں پائی جاتی ہے، لہٰذا ان دونوں کی وجہ سے حقوق دونوں کے ایک دوسرے سے ساقط ہو جائیں گے۔